الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہا فرعون کو قوم کے سرداروں نے، کیا تو چھوڑ رکھے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو تاکہ فساد برپا کرتے رہیں اس زمین میں، اور چھوڑے رہیں تجھے اور تیرے خداؤں کو؟ اس نے کہا، ہم تہ و تیگ کر دیں گے ان کے لڑکوں کو اور زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم کو، مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے اور صبر و استقامت کے ساتھ کام لو۔ بلا شبہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وارث بناتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قوم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تو ستائے گئے اس سے پہلے بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس، اور اس کے بعد بھی کہ آپ ہمارے پاس ہیں۔ آپ نے کہا، ان قریب تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو، جانشین بنا دے گا تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو، اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تو جب آئی تھی ان پر خوشحالی تو کہتے تھے ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر پہنچی تھی ان کو کوئی تکلیف بدشگونی پکڑتے تھے موسیٰ سے اور ان کے ساتھیوں سے، سن لو ان کی بدشگونی تو مکافات عمل کے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا، کیسی بھی نشانی لے کر آؤ تاکہ ہم پر اس سے جادو کریں، ہم کسی بھی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ پچھلی مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں سنا کہ سارے ملک کے جادوگر فرعون اور اس کے درباریوں کی مدد کے لیے ایک وسیع و عریض میدان میں جمع ہوئے، اور انہوں نے فرعون سے اپنے انعام کا پوچھا، جس پر فرعون نے انہیں بڑے انعام اور اپنے قرب خاص کا وعدہ کیا۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور لوگوں کی نظر بند کر دی۔ سب چلتے دھوڑتے سانپ نظر آنے لگے اور زبردست جادو کا مظاہرہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا کہ وہ سارے سانپوں کو اژدھا بن کر کھا گیا، جس سے حق اور باطل کا فرق ظاہر ہو گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا کہ ہم نے پروردگار عالم پر، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ایمان لاتے ہیں۔ فرعون آگ بگولا ہو گیا اور کہا، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم پہلے سے آپس میں ملے ہوئے ہو۔ میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ مخالف سمت کے کٹوا دوں گا اور سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگر جو ذلیل ترین مخلوق تھے، موسیٰ سے نسبت قائم کرتے ہی نور ایمان سے منور ہو گئے، اور وہ ایمان کی بلندی پر پہنچ گئے۔ ان کے سامنے نہ کوئی خوف رہا، نہ ڈر، اور نہ اس دنیا کی محبت۔ انہوں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، ہم کو تو یہ موت اپنے رب سے ملا دے گی، جو سب سے بڑی رحمت اور خوشی ہے۔ اس پر آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو نسبت رسولی کتنی قیمتی چیز ہے، کہ آنن فانن کتنا بڑا انقلاب انسان میں پیدا کرتی ہے۔ جو ہی جادوگروں نے نسبت قائم کی، انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ گئے، جہاں نہ ڈر، نہ خوف، نہ لالچ ہوتا ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرب مقصود حیات ہو جاتا ہے، اور وہ اسے پا کر ساری کائنات پر واجب الاحترام ہو جاتا ہے۔ یہ فرمان ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم مہربانیاں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت قائم کرنا ضروری ہے۔ یہی وہ نسبت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کو پاک کیا جاتا ہے، اور سینوں کو پاک کرنے کے لیے یاد الہی کی جاتی ہے۔ آج کا فرمان جادوگروں میں اس انقلاب کے بعد شروع ہوتا ہے جب فرعون اس کے درباری ناکام، شرمندہ اور خوفزدہ کھڑے تھے۔ ایسے وقت میں درباریوں نے فرعون سے کہا کہ تم نے جادوگروں کو تو قتل کر دیا، تو کیا جو اصلی مجرم ہے موسیٰ اور ان کا بھائی ہارون، ان کو اس طرح چھوڑ دے گا تاکہ یہ اس طرح فساد برپا کرتے رہیں؟ اور یہ بات واقعی عجیب تھی کہ فرعون نے جادوگروں کو تو قتل کر دیا اور درباریوں کے خفا ہونے پر بتایا، میں اسی طرح ان پر
حاکم ہوں، خفا کیوں ہوتے ہو؟ میں ان کو سزا دوں گا، ان کے بچے پہلے کی طرح قتل کر دیں گے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑیں گے جو کنیزیں بنائی جائیں گی۔ لیکن موسیٰ اور ہارون کے متعلق کیوں نہ بولا جو اصل ان کے دشمن تھے؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ موسیٰ کے معجزات دیکھ کر اتنا ڈر گیا تھا کہ اس کی ہمت نہیں تھی ان سے مقابلہ کی۔ اور روایت میں ہے کہ جب وہ موسیٰ کو دیکھتا تو مارے ڈر کے اس کا پیشاب نکل جاتا۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے جب فرعون کا حکم سنا تو گھبرا گئے۔ موسیٰ سے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے مصیبت میں زندگی گزاری، اب ہمارا خیال تھا کہ آپ کی وجہ سے ہماری مصیبت دور ہوگی، لیکن یہ تو اسی طرح بچوں کے قتل اور بچیوں کی غلامی شروع ہو گئی۔ موسیٰ نے فرمایا، مت گھبراؤ، تم اس مالک پر ایمان لائے ہو جس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے صحیح بندے بنو، جس کا شیوا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور صبر کرنا ہے۔ اگر اس طرح کرو گے تو جس مالک نے فرعونیوں کو حکومت دی وہ ان سے چھین کر حکومت تم کو دے گا۔ یہ کائنات اس کی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں۔ موسیٰ نے تبلیغ جاری رکھی اور معجزات دکھاتے رہے، لیکن ان بدبختوں نے صاف جواب دیا۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہا کہ موسیٰ جو کچھ بھی کر دکھاؤ، ہم تو پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس فرمان الہی سے ہمیں جو ہدایت دی گئی وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے اس کے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں رہتا، اور مصیبت کے وقت اس کا عمل اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور صبر کرنا ہوتا ہے۔ جو اس طرح یقین رکھتے اور عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو سرخرو اور سرفراز کرتا ہے، اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ان کا مقابلہ کرنے کی۔ دیکھ لو، موسیٰ اکیلے ایک سوکھی لکڑی لے کر فرعون جیسے ظالم حکمران اور اس کی قوم کے مقابلہ میں کھڑے تھے، لیکن کسی کی ضرورت نہ ہوئی ان پر ہاتھ اٹھانے کی۔ ایک سوکھی لکڑی کو ان کی نسبت سے اتنی طاقت مل گئی کہ ساری سپاہ اس کو اعضا کی شکل میں دیکھ کر لرزہ بے اندام ہو گئی۔ موسیٰ کی فتح اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اور صبر کرنے کی وجہ سے تھی۔ قوم کو موسیٰ نے یہی ہدایت کی، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر آسرے اور سہارے کو چھوڑ کر اتنی بڑی مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا اور اتنی مصیبت میں صبر کرنا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ صرف یقین کامل کی وجہ سے، اور یقین کامل صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے، جس طرح جادوگروں کو ہوا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے پر زور دیا جاتا ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی سے سینے صاف کرائے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔